بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کتاب آسان نماز، حکمت اور نرمی کے ساتھ مردوں، عورتوں اور بچوں میں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے نماز سکھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ ہے، جس میں یہ 180 کروڑ یعنی 90% سے بھی زیادہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو باقی 20 کروڑ یعنی 10% پڑھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کو کلمہ طیبہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، التحیات تک صحیح یاد نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی بری حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کا بہت بڑا سبب دینی امور خاص کر نماز میں غفلت و بیزاری ہے۔ دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کی فلاح و ترقی نماز ہی سے وابستہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس تحریک کو ساری دنیا میں جان مال لگا کر جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے نماز پڑھنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری حرکتوں سے روکتی ہے۔ نماز عظیم الشان عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام احکام بذریعہ وحی دنیا میں بھیجا، مگر نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ صحت ہو یا بیماری، سفر میں ہو یا گھر پر ہوں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی جہاں گردنیں کٹ رہی تھی نماز پڑھ کر ترغیب دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر کو پرچھا مارا، آنتیں کٹ گئے، پانی پلایا جاتا تو پانی آنتوں سے باہر آ جاتا۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پیٹ میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، تمہیں کس چیز نے سقر جہنم میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر بھی لوگ نماز سے غفلت میں ہیں، اس میں کسی کا کیا نقصان، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ اسی لیے کم از کم یہ ایک چھوٹی سورت یا یہ ایک آیت یاد ہو تو اسی سے نماز ضرور پڑھ لیں، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، 3 مرتبہ وصیت فرمائی، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمارے گھروں میں ہمارے ماتحت بیوی، بچے اور کام کرنے والے نوکر نوکرانی ہیں، سب کو نماز سکھائیں اور ان کے نماز کی بھی نگرانی کریں، اور پوچھتے رہیں کہ کیا فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی۔ اسی طرح ہر روز 5 وقت پوچھتے رہیں، انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔
نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز قضا ہونے پر سخت وعید ہے۔ علماء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، مسجد کے بڑے متولی، امام وغیرہ، گھر کے بڑے کارخانوں کے بڑے آفس کے بڑے، کالج اسکول کے بڑے، دینی مدارس اور مکاتب کے بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہی اپنے ماتحت کے سرپرست ہیں۔ وہ سب کو فکر دلائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اللہ کے پاس جواب دہی سے ڈرتے ہوئے، ہر ایک ذمہ دار اپنے